اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے، سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی، باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی مجھے بڑی محبت ہے، میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے۔ ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں، اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہے نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا مہربانی کریں خدا را، تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے، وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے، اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے۔ تو عید ہمیں موقع دیتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ، تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے، دیکھ کے پتہ چلتا ہے
کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر دوسری سائڈ سے واپس آؤ, شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو, اتنے غریب ہیں. تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی, اور صرف عید کے موقع پہ نہیں, مستقل آپ غربا کے, مساکین کے سرپرست بننے کی, معاون بننے کی کوشش کریں. اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے, چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے, اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے, اب ہم بدل رہے نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو, اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی, اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے, بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا, بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے, پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا, اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں, اب استغفار دل سے پڑھ لیں, اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں, اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا, تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے, حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں, ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے, ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں, ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے, پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی. بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے, لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی. بڑے تعلقات تھے, بڑا پیسہ تھا جیب میں, بڑا کچھ تھا, لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا. پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں, یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے, حقیقت صرف دین ہے, اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا, اور کچھ بھی نہیں ہے. کل من علیہ فان, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. دیکھو زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. اتنے اتنے بڑے لوگ تو لے گئی, اتنے اتنے بڑے لوگ, اتنے اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے. سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں, شہاب الدین غوری کہاں ہیں. وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی, وہ کہاں گئے. اٹھ گئے سب لوگ, چلے گئے, ختم ہو گیا معاملہ. وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے, اب تیزی ہے, اب پیغام اجل آیا, کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا, تو کچھ تیاری کر لیں, کچھ ارادہ کر لیں. اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے, بس صرف جانے کی دیر ہے, صرف جانے کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں, انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو,
इकरमा थे, इब्ने क़त्ल थे, कुछ और लोग थे। तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था? किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज्यादतियां की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे, अपनी खताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। उन्होंने पूछा माफी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज्यादतियां की, कैसे माफी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कह नहीं कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए, इससे ज्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए, और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तरफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तरफा, मान जू गया हूं, मान जू गया हूं,